بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی، حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ یعنی رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے مومن کو قرآن کریم جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان کی آمد سے قبل میں اپنی کوشش کے مطابق ان کی تمام صورتوں اور ان میں موجود احکامات کو آپ تک انتہائی آسان الفاظ میں پہنچانے کی کوشش کروں گی، اور اس کا آغاز ہم قرآن کریم کے پہلے پارے یعنی کہ الف لام میم سے کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی پہلی سورہ کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے والی کو۔ سورہ فاتحہ نہ صرف قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے، بلکہ یہ وہ پہلی سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے قرآن کریم کی کوئی بھی سورت مکمل طور پر نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ سورتوں کی محض چند آیات نازل ہوا کرتی تھیں، اور اس طرح سورہ فاتحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے آغاز میں ہی اپنے بندوں کو اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا اعلان فرماتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو قرآن کریم کے آغاز میں رکھنے کا بظاہر منشا یہ ہے کہ جو شخص بھی قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے سب سے پہلے اپنے خالق کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے علاوہ ایسا کوئی نہیں جو ہدایت عطا کرے۔ اس سورہ میں اللہ نے اپنے بندوں کو وہ دعا سکھائی جو اللہ سے ہر دم مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سیدھا راستہ جس کو مل جائے اس کو باقی ساری چیزیں خود ہی عطا ہو جاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ میں بہت سے امراض کی شفا ہے، جس کے باعث اس کو سورہ شفا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے مریض کی تکلیف میں کمی ہوتی ہے اور وہ سکون پاتا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے انہی فضائل کے باعث اس کو سورہ الرقیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب کا ایک گروہ کہیں سفر کر رہا تھا۔ سفر کے دوران ان کا ایک مقام پر پڑاؤ ہوا۔ جب صحابیوں نے وہاں قیام کیا تو اتنے میں ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ یہاں کے قبیلے کے سردار کو ایک سانپ نے کاٹ لیا ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہے۔ ہمارا جھاڑ پھونک کرنے والا آدمی اس وقت موجود نہیں، اگر آپ میں سے کوئی یہ علم جانتا ہے تو ہمارے ساتھ چلے۔ یہ بات سن کر ایک آدمی اٹھا اور اس عورت کے ساتھ ہو لیا۔ اصحاب اس آدمی کو جاتا دیکھتے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس سے پوچھا کہ کیا اس کو جھاڑ پھونک کا علم آتا ہے؟ اس بات کے جواب میں اس آدمی نے کہا نہیں، اور یہ کہ میں نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی تو اللہ نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ ایک دن نبی کریم نے اپنے صحابی ابی بن کعب کو فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے تجھے ایک ایسی سورت بتاؤں کہ تورات، انجیل اور قرآن میں اس کے مثل اور کوئی نہیں۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، مجھے بتائیے وہ کون سی سورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نماز کے شروع میں تم کیا پڑھتے ہو؟ صحابی نے عرض کی سورہ فاتحہ۔ آپ نے فرمایا ہاں یہی وہ سورت ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ جبریل علیہ السلام نے اوپر دیکھا اور فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی کھولا نہیں گیا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور ایسے عطا کیے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے، اور وہ ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور یہ کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا ہر حرف نور ہی نور ہے۔ صحیح مسلم میں ہی سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص اپنی نماز میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ناقص ہے۔ سورہ فاتحہ کے وظائف اور کرامات۔ اگر کوئی شخص تیز بخار میں مبتلا ہے تو وہ 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر پھونک دیں اور اسے دم کیا ہوا پانی بھی پلائیں، اس کا بخار جاتا رہے گا۔ سر درد کے علاج کے لیے جس جگہ پر درد ہے وہاں ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور آیت نمبر 4 یعنی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس سورہ کی برکت سے سر درد مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ اپنی کسی بھی جائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کا ایک طاقتور وظیفہ یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ کو تسمیہ شریف یعنی بسم اللہ کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگیں۔ بے شک سچے دل سے کی گئی دعا کو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔
Don't forget to subscribe to my channel and like my videos. Thank you.